آج کی اس ایام ازا کی آخری مجلس کی آخری نشست اس شہزادی کونین کے نام جس کی وجہ سے کائنات کی ہر بہار ہے۔ مجھ میں کیا جرت، میری کیا مجال، میری کم علمی کہ میں اس شہزادی کا تعارف کا ماحق کا ہو بیان کر سکوں۔ اس بی بی کی مدحت پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ میں کیا کہوں کہ کیا ہے جناب سیدہ، وجہ تخلیق کائنات کا نام سیدہ ہے۔ اس بی بی کو اپنے تعارف کے لیے رشتوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے کبھی بھی اس بی بی کا تعارف یہ کہہ کے نہیں کروایا کہ دختر پیغمبر ہیں تو پھر عزت ہے، زوجہ علی ہیں تو پھر عزت ہے، مادر حسنین ہیں تو پھر عزت ہے۔ ہمیشہ رشتوں کے حوالے کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کی اپنی فضیلت کوئی نہ ہو۔ ہمیشہ معتبر رشتے کا سہارا وہ لیتا ہے، اور ویسے بھی ہمارے پاس جتنے بھی رشتے ہیں یہ نبی کے نہیں۔ مسلمانوں کے پاس جتنے رشتے ہیں وہ نبی کے ہیں، نبی کے صحابی، نبی کی زوجہ، نبی کے رشتے دار۔ ہمارے پاس کے والا کوئی میں نہیں، ہمارے پاس سارے سے والے۔ الحسن منی، حسین منی، حسن مجھ سے، حسین مجھ سے، یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے۔ ادھر کے ہے ادھر سے ہے، اور اللہ کا قانون ہے کہ درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، سے والوں پہ ہوتا۔ لہذا میں نے کبھی بھی اس شہزادی کا تعارف یہ کہہ کے نہیں کروایا کہ بی بی کے پاس رسول جیسا باپ ہے تو بی بی کی عزت ہے۔ ہاں یہ بہت بڑی عزت ہے، نبی کی بیٹی ہونا یہ کم اعزاز نہیں، لیکن یہ بی بی کی پہچان نہیں۔ بہت بڑا شرف ہے علی جیسے امیر المومنین کی زوجہ ہونا، لیکن یہ نہیں کہ بی بی علی کے گھر میں آئی ہے تو پھر قابل عزت ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہو کہ حسنین جیسے شہزادے گود میں آئے، لیکن یہ فخر نہیں ہے کہ بی بی شہزادوں کی ماں بنی تو قابل عزت ہوئی۔ اگر آپ خاموش ہیں تو میں دلیل عرض سے وزنی رکھنے لگا ہوں جو آپ کو ماننے پہ مجبور ہو کر کہ اس بی بی کو رشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے تو فرشتوں نے پوچھا تھا ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی اماں ہے۔ خدا نے تعارف بدل دیا تھا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا باپ ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ خدا نے مرکز سیدہ کو بنا کے دنیا کو بتایا تھا زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت۔ اور خدا نے اصول کلام ہی بدل دیا، تعارف ہمیشہ بڑے کے ذریعے سے کروایا۔ خدا نے یہ نہیں کہا محمد کی بیٹی، محمد کے نواسے، محمد کا بھائی۔ میرے مالک فرشتے جانتے تھے تو نبی کا نام لے کے کروا دیتا، عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے۔ میں نبی کا نام لے کے تعارف کرواتا تو قدرت کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ہر اس مورخ کو دیکھ رہی تھی جس نے کہنا تھا کہ نبی کی اور بھی بیٹیاں ہیں۔ اگر خدا کہتا محمد کی بیٹی تو آج مولوی کہتے تھا بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی۔ خدا نے نام ہی سیدہ کا لیا تاکہ خدا نے کہا آج دنیا کو پتا چل جائے کہ آج اہل بیت کا تعارف میں نے نبی کا نام لے کے نہیں کروایا، زہرا کا نام لے کے کروایا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کا نام نہیں، زہرا کے رشتہ داروں کا نام۔ اب جو بھی اہل بیت میں شامل ہونا چاہے وہ رشتہ داری جناب سیدہ سے ثابت کرے۔ جس نے بھی اہل بیت میں شامل ہونا ہے اس کی رشتہ داری جناب سیدہ سے ہونی چاہیے۔ حدیث قصہ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، روزانہ کی تعقیبات نماز میں پڑھنا بھی اس کی فضیلت ہے۔ اس حدیث کا نام حدیث فاطمہ نہیں، حدیث قصہ، چادر والی حدیث۔ اور آج کے دور کے جدید شیعوں نے حدیث قصہ کا موازنہ دعائے کمیل سے کیا، جبکہ دعائے کمیل کا مقابلہ حدیث قصہ سے بنتا ہی نہیں۔ ایک دور ہوتا تھا بابا جی بندے گھروں میں حدیث قصہ پڑھتے تھے۔ ہاں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا ہے کہ ہماری ماؤں پہ کوئی مشکل مصیبت گھر میں آتی تو مائیں موجہ مانتی تھی، مصیبت دروازے سے واپس چلی جاتی۔ جب سے ان چیزوں پہ اعتقاد کم ہوا ہے مصیبتیں بڑھنی شروع ہو گئی۔ حدیث قصہ ہر گھر میں پڑھی جاتی تھی، اب جہاں مسجدوں میں حدیث قصہ پڑھی تھی وہاں دعائے کمیل رکھ دی۔ کہنے جی حدیث قصہ کی سند معتبر نہیں، دعائے کمیل پڑھو۔ دعائے کمیل کی حیثیت اپنی ہے، حدیث قصہ کی اپنی ہے۔
اگر دعائے کمیل اور حدیث کسا کا موازنہ کروں تو میرے پاس لفظوں کا انبار ہے. حدیث کسا کا مقابلہ دعائے کمیل سے ہو ہی نہیں سکتا. دعائے کمیل نے علی نے بندے کو بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے. حدیث کسا میں اللہ نے بندے کو بتایا ہے کہ 14 سے گفتگو کیسے کرنی ہے. کتنا بڑا فرق ہے. چلے ایک فرق اور پڑھ دیتا ہوں, ایک فرق اور پڑھ دیتا ہوں. حدیث کسا میں اور دعائے کمیل میں فرق ہے. دعائے کمیل پوری ترجمہ پڑھ کے دیکھے, بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے, گناہ بخش, میری ہڈیوں پہ رحم فرما, میرے جسم پہ رحم فرما, میری آنکھوں پہ رحم فرما, میں بڑا کمزور بندہ ہوں, مجھے جہنم کی آگ سے بچا, مجھے دوزخ سے بچا لے. دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کر رہا ہے, مجھے بخش. حدیث کے سامنے اللہ وعدہ کرا جو آ گیا وہ بخشا بھی گیا ہے, وہ رحمت کے پہرے میں بھی ہے, وہ حصار کے پہرے میں بھی. حدیث کے ساتھ چلیں دو راز پڑھ دیتا ہوں. حدیث کے ساتھ کس نے روایت کی؟ جابر بن عبداللہ انصاری نے. چھوٹا صحابی نہیں, 5 محمدوں کی خدمت کی. پوری ایک مجلس پڑھی جاتی ہے سرکار جابر کی سیرت پہ, پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد تک پہنچا. وہ کہتا میں نے خود سیدہ سے سنا. شہزادی کہتی ہے فی بعض الایام, چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے. یہ بعض الایام پہلے روک لے گا, جو نبی روز آیا کرتا تھا. فی بعض الایام کا لفظ بی بی نے کیوں کہا؟ بی بی نے شوکت بھائی یہ نہیں کہا کہ رسول میرے گھر ہے, نہیں, فی بعض الایام, چند دنوں بعد. اب یہ چند دن ہم نے تلاش کرنے ہیں کہ نبی کہاں تھے. کسی غزوہ میں تھے, کسی جنگ میں تھے, شہر سے باہر تھے. جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو تاریخ نے بتایا یہ حدیث کے ساتھ تب آئی تھی جب نجران کے عیسائی مدینے آئے تھے. 3 دن رسول گھر نہ گئے, یہ 3 دن مسجد میں بیٹھے رہے. 3 دن رسول قرآن پڑھ کے سناتے رہے. یہ کہیں ہم ماننے کو تیار نہیں, یہ نبی کی کوئی دلیل نہیں مان رہے. آخر خدا نے کہا اب قرآن نہ سنا, انہیں اب دلیلیں نہیں دینی. انہیں کہا یہ بیٹے لائیں, ہم بیٹے لاتے. یہ نساء لائیں, ہم نساء لاتے. یہ نفس لائیں, ہم نفس لاتے. اب رسول بیٹی کے دروازے پہ آئے. اب حدیث کی اگر راز سننا, 2-3 راز پڑھوں اور آپ کو سلام کروں. نبی اب آئے بیٹی کے دروازے پہ. اب یہاں پہ حدیث کے ساتھ اگلا جملہ نبی نے کہا فی بدنی ضعفن, میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ بچوں کو یہ بتایا گیا کہ نبی معاذ اللہ بیمار تھے اور نبی کمزوری محسوس کر رہے تھے. یہاں ہمارا عقیدہ پھر سنی عقیدے کے ساتھ ایک ہو گیا. وہاں بھی نبی کے ہاں بیماری آ جاتی ہے. مذہب اہل بیت میں نبی بیمار نہیں ہوتا. بیماری آتی ہے جب جسم پہ کنٹرول نہ رہے, اعتدال نہ رہے, توازن برقرار نہ رہے, کوئی چیز بڑھ جائے کوئی گھٹ جائے, اسے بیماری کہتے ہیں. جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں نبوت بیمار نہیں ہوتی. اب ہم مجھ سے پوچھو کہ حدیث کسا کے اس جملے کا راز کیا ہے کہ رسول نے کیوں آ کے کہا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا جسم کمزوری محسوس کر رہا ہے. رسول نے دستک دے کر زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے. رسالت کمزوری محسوس کیوں؟ اس نے بیٹے مانگ لیے, میرے ہے نہیں. اسے نساء مانگ لی ہے, وہ اس قابل نہیں. اسے نفس مانگ لیے, ہے نہیں. اتنا لجپال تھا زہرا کا صحن, رسول کو ایک ہی گھر سے سارے رشتے مل گئے. ایتینی بالکساء الیمانی, مجھے اپنی چادر اڑا دے. بی بی نے چادر اڑائی, نبی نے کہا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں. جس کی چادر نبوت کو شفا دے دے اسے شریعت میں زہرا کہتے ہیں. حدیث کی آگے بڑھی کہ تھوڑی دیر بعد پہلا شہزادہ صحن عصمت میں آیا اور آقا انی اشم عندک راحۃ طیبۃ کأنہ راحۃ جدی رسول اللہ. اما مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. نبوت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی. مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اب حدیث کی سا کے اگلے جملے, حدیث کی سا گھروں میں پڑھی ہے. حدیث کی سا کے اگلے جملے کہ بی بی نے کہا کہ چادر کے نیچے ہے تمہارا نانا. جناب حسن چادر کے قریب آئے, آ کے کہا السلام علیکم یا جدی رسول اللہ. نانا بیٹے کا سلام. آواز علیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل و جان کے میوہ, تجھ پہ میرا سلام. اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء, نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے اجازت دی. جناب حسن چادر کے نیچے. دوسرا شہزادہ صحن میں آ گیا, نام اس کا حسین. سوال پھر وہی دہرایا گیا, انی اشم عندک راحۃ طیبۃ کأنہ راحۃ جدی رسول اللہ. اما کہیں سے خوشبو آ رہی ہے اور خوشبو بھی نانا کی ہے. فرمایا چادر کے نیچے صرف نانا نہیں ساتھ بھائی بھی ہے. اب حسین چادر کے پاس آئے,
حسین چادر السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ. میں حدیث سے کس آپ کو اردو میں سنا رہا ہوں. السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ. نانا تجھ پہ بیٹے کا سلام. آواز علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. سوال تھا اور جواب بھی وہی ہوا. پھر جب رسول کو پتہ چلا حسین ہے, ایک لفظ کا اضافہ کر دیا, یا شافع امتی. حسین کے لیے ثمرۃ فؤادی پہ رکے. حسین کے لیے ثمرۃ فؤادی کے آگے ایک لفظ اور کا, یا شافع امتی, اے میری امت بخشوانے والے. جسے اللہ شافع کہے اسے محمد کہتے ہیں, جسے محمد شافع بنائے اسے حسین کہتے ہیں. یا شافع امتی, اے میری امت شفاعت کرنے والے. اجازت مانگی, اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤں. اجازت ملی, چادر کے نیچے حسین آ گئے. اب آ گئے امیر ممکنات. امیر ممکنات نے پھر آ کے وہی سوال دہرایا جو دو شہزادوں نے دہرایا تھا. سیدہ یہاں سے مجھے رسول کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا صرف رسول ہی نہیں, ساتھ دو بیٹے چادر کے نیچے. علی آئے, اجازت مانگی, چادر کے نیچے, بات مکمل, آپ کو سلام. یہاں پہ میرا پہلا سوال ہے. پہلا امام حسن آیا, اس نے آ کے جناب سیدہ سے پوچھا کہ نانا کہاں ہے. یہ وہی حسن ہے جس نے ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑی تھی. جو ماں کی گود میں لوح پڑتا تھا اسے نانا نظر کیوں نہیں آیا. پھر حسین آئے, حسین نے بھی آ کے پوچھا. پھر وہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا جو کہتا میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں, اسے بھی رسول نظر نہیں آئے. اس کا مطلب یہاں کوئی راز ہے. یہ جو تینوں آئے یہ تینوں عام نہیں, یہ تینوں امام ہیں. امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو, جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں. جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں. اجازت لی تو چادر کے نیچے آئے, بغیر اجازت کے میں سے کوئی بھی نہیں آیا. امام حسن اجازت مانگی, کریم کربلا اجازت مانگی, امیر ممکنات اجازت مانگی. مجھے کوئی بندہ مجمع سے اٹھ کے کہے یہ جو حسین نے آ کے اجازت مانگی یہ وہی حسین نہیں جو رسول سجدے میں تھے اور گھر سے نکل کے پشت پہ آ گیا, تب کاندھا پکڑ کے پوچھا اجازت ہے میں تیری نماز میں آ جاؤں. نماز میں بغیر اجازت کے, چادر میں اجازت مانگ کے, پھر اس کا مطلب دو ہی جملوں میں ایک نہیں ماننا پڑے گا. وہ نماز کبریا ہے, یہ حجاب کبریا. اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں. یہ وہی چادر ہے, یہ وہی پردہ ہے جو معراج میں ادھر تھا, وہی پردہ ادھر ہے. لیکن یہاں پردے میں اور وہاں پردے میں فرق ہے. یہاں جبریل رکا ہے, وہاں مصطفیٰ رکا ہے. اجازت ملی تو چادر کے نیچے یہ آئے. چادر کے نیچے آنا تھا, پنجتن کا مکمل ہونا تھا. بطرف القصا وعوم بید الشمنا الی السماء. رسول نے چادر کے پلوؤں کو تھاما, تھام کے اپنے دونوں ہاتھوں میں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت. خاصتی وحامتی لحمهم لحمی دمهم دمی یعلمونی ما یعلمون یحزنونی ما یحزنون انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم انهم منی وانا منهم فاجل صلواتک برکاتک رحمتک غفرانک رضوانک علی وعلیہم. یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے خاص ہیں, ان کا خون میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے. یہ مجھ سے ہے, میں ان سے ہوں. میں ہر اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے. میں حدیث کی صاحب پڑھ رہا ہوں, حدیث کی صاحب پڑھ رہا ہوں. میں ہر اس سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کریں گے. یہ کہنا تھا یا رسول نے کہا یہ میرے, میرا خون, میرا جسم, میرا گوشت, یہ میرے, یہ میرے, یہ میرے. خدا نے کہا حد ہو گئی, بھیجے میں نے اور تو نے فرش پہ چادر کے نیچے کہہ دیا یہ میرے. پھر خدا کو بھی جلال آیا. اس نے پھر اب کوئی قسم دوسری نہیں کھائی. اس نے یہ نہیں کہا مجھے سورج کی قسم, مجھے چاند کی قسم, مجھے تاروں کی قسم. آج وہ بھی جلال میں. اس نے کہا وبعزتی وبجلالی, مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم. انی ما خلقت السماء مبنیہ. تو کہتا ہے یہ تیرے ہیں, یہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا. ولا عرسا مدھیا ولا کمنا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری. یہ ہواؤں میں رونق ہے تو ان کی وجہ سے, یہ دریاؤں میں روانی ہے تو ان کی وجہ سے,
یہ سمندر میں طغیانی ہے تو ان کی وجہ سے، یہ بادل میں شور ہے تو ان کی وجہ سے، یہ کائنات کا ایک ایک پھول ایک ایک کلی کھل رہی ہے تو ان کی وجہ سے، فرش پہ یہ کہہ رہا تھا میرے ہے، عرش پہ وہ کہہ رہا تھا میرے ہے۔ پھر محمد نے کہا پھر ایک کام میں کرتا ہوں، دعا میں کرتا ہوں، وعدہ تو کر لے، کیونکہ تو اللہ ہے، تو دعا کر نہیں سکتا، دعا میں کروں گا، وعدہ تو کر لے۔ آواز ہے تیرے بھی ہے میرے بھی ہے، تو دعا کر، میں وعدہ کرتا ہوں۔ نبی نے ہاتھ اللہم وعلمن وعلہ وعادمنا، ہر اس سے دوستی کرنا جو ان سے دوستی کرے، ہر اس سے دشمنی کرنا جو ان سے دشمنی کرے۔ خدا نے کہا میرا وعدہ ہو گیا، میں اس پہ راضی ہوں گا جس پہ یہ راضی ہوں۔ اب پتہ چلا رضی اللہ سجدوں سے نہیں ہوتا۔ بندے کہتے ہیں کہ یہ رضی اللہ کو نہیں مانتے، یہ سارے رضی اللہ ہیں۔ معیار رضی اللہ ہے زہرا کی رضا، جس میں سیدہ راضی، اس پہ پروردگار راضی۔ فرمایا پھر میرا وعدہ ہو گیا، میں ہر اس سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کرے، ہر اس سے دشمنی کروں گا جو اس سے دشمنی کرے۔ خدا نے کہا کہ میں کچھ بھی نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے۔ یہ وعدہ ہے پروردگار کا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ ان کی وجہ سے۔ آج آخری ایام عزا کی مجلس ہے، آپ کل یہاں آئیں گے، یہ کلین نہیں ہوں گے، یہ شامیانہ نہیں ہوگا، یہ پنکھے نہیں ہوں گے، یہ ممبر نہیں ہوگا، یہ مائک نہیں ہوگا، یہ ذاکر نہیں ہوگا، یہ مجمع نہیں ہوگا۔ کل کوئی گیٹ پہ کھڑا ہو کے پوچھے پھر میزم شاہ جی وہ کل والی رونق کدھر گئی، یہ کہیں گے رونق تھی مجلس کی۔ آخری جملہ میں سلام کرنے لگا ہوں، رونق تھی مجلس کی، مجلس ختم، رونق ختم۔ شامیانے مجلس کی وجہ سے، کلین مجلس کی وجہ سے، بندے مجلس کی وجہ سے، ممبر مجلس کی وجہ سے، وہ سب کچھ مجلس ہی چلی گئی، سب کچھ چلا گیا۔ خدا نے کہا کائنات میں سب کچھ ہے آل محمد کی وجہ سے۔ تو میرے مالک اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، زمین لپیٹ، آسمان گرا، سورج بجھا، چاند کو واپس لے جا، تاروں کو بند کر دے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آواز پروردگار گستاخ نہ بن، یہ سب کچھ اس بات کی دلیل نہیں وہ گئے نہیں، ابھی ہیں۔ ابھی زمانے میں کوئی محمد ہے جس کی وجہ سے اگر انہوں نے چھوڑیے تو لفظ بطول بنتا ہے، ان لگتا ہے کہ اللہ نے اسے بی بی دیا قسم۔ بے شک یار 87 مقامات پہ اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں، اور ہر قسم کا تعلق کہیں نہ کہیں سے دہلیز زہرا سے۔ خدا جس کی سب سے بڑی قسم کے اسے بطول کہتے ہیں۔ سلام ہو گیا، عزاداری ہو گئی، ضرور طویل پڑتا، لیکن میں نے کراچی پہنچنا تھا، شاہ جی سے وعدہ تھا کہ انشاءاللہ وقت مقررہ پہ اپنی مخصوص حاضری دوں گا۔ ایام عزا میں نے زیادہ پڑھا ہے، مولانا نے تھوڑا پڑھا ہے، آج میں تھوڑا پڑھوں گا، اور وہ انشاءاللہ آپ کو مکمل مجلس آپ کو سنائیں گے، نہیں آپ پڑھیں، آپ خطاب فرمائیں گے، مکمل مجلس آپ کو سنائیں گے۔ بہت اجاڑا امت نے زہرا کی بیٹیوں کو، بہت رلایا امت نے زہرا کی بیٹیوں کو۔ ابھی تک یہ طے ہی نہ ہو سکا زیادہ عباس کو مارا گیا تھا یا رقیہ کو مارا گیا تھا۔ ہم تو گھروں کو رخصت ہو کے جا رہے ہیں، ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن رونے کا حق ادا نہ ہو سکا، ہم سے ایک تماچے کا حق ادا نہ ہو سکا۔ شام غریبہ کے منظر کو بڑا خوبصورت ایک شاعر نے کھینچا ہے، اسے کہا تناب خیموں کی کٹ رہی ہیں، عجب تباہی مچا رہے ہیں، کسی کا برقع کسی کی چادر، کسی کا بستر جلا رہے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی تم تو مقتل میں سو رہے ہو، ادھر تماچے برس رہے ہیں، اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے۔ چلی گئی شام کی طرف علی کی بیٹی، حسین کی کربلا خاموش ہو گئی، زینب کی کربلا شروع ہو گئی۔ مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بن کے حسین کو مشورے دیتی رہی۔ شام غریبہ کی ایسی رات آئی کہ پھر عباس بنی، پھر ہاتھوں میں رسیاں آئیں تو پھر علی بن گئی،
پھر کربل سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے بازار، دربار، پیشیاں، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، درباروں کی پیشیاں، شام سے پھر مدینے، قید ہو کے پھر شام، 6666 میل ننگے سر سفر کر کے شام کی پہاڑی پہ آ کے 15 رجب کو رو کے کہتی اب زینب تھک گئے، تیرا دین بچ گیا ہے، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا۔ یہ بہنیں بیٹیاں مائیں مدرسوں میں آتی رہیں، ایک دعا ان کے لیے کروں اور سلام کرو، اللہ کسی بیٹی کا پیکا گھر نہ اجڑے۔ شوکت بھائی بیٹی رہتی ہو نا پیک کے گھر میں، کوئی اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے موت ہو جائے، تو اطلاع دینے والا بیٹی کو یہ نہیں بتاتا تیرا باپ مر گیا، وہ کہتا تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے کہ اطلاع کا سنیں گی نا موت تو مر جائے گی۔ اطلاع دینے والا نہیں بتاتا کہ مر گیا، اللہ نہ کرے بیٹی کو پتا چل جائے میرا باپ مر گیا ہے، اس بچی کو اپنی ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہیں، وہ اپنے گھر کے تالے خود نہیں لگاتی، ہمسائی عورتیں آتی ہیں اس کا سامان اکٹھا کرتی ہیں، آدھی رات کا وقت ہو، علاقے کا شرفا آ کے کہتے ہیں بیٹا جانے کا وقت نہیں، وہ رو کے کہتی ہے میں گھر میں نہیں رہ سکتی، کسی سواری کا بندوبست کرو، میرے گھر میں میرے بھائی کا جنازہ پڑا ہے۔ آج ہماری بہنیں پردیس میں نہیں رکتی، 70 قدم کے فاصلے پہ حسین کی 3 سگی بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہتی رہی ہیں نامار میرا 3 دن کا پیاسا۔ یہ مجلس سوئم کی مجلس ہے، میں سوئم کا ایک جملہ پڑھ کے آپ کو سلام کروں گا، بہنیں پردیس میں نہیں رکتی، اللہ نہ کرے کسی کا بھائی مر جائے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ جنازے پہ بیٹھ کے بابا اختر شاہ جی پوچھتے ہیں کہ یار ان کا جنازے کا ٹائم تو ہو گیا ہے، یہ اٹھا کیوں نہیں رہے؟ تو کوئی کان میں کہتا ہے کہ بیٹی نہیں آئی۔ میں نے کوئی ایسا مہمان نہیں دیکھا جو کہے کہ جلدی کرو، وہ کہتا نہیں نہیں رکو، پتہ کرو کہاں تک پہنچی ہے۔ کوئی شریف بتاتا رات سے چلی ہوئی ہے، بس پہنچنے والی ہے۔ زیادہ بھی دیر ہو جائے نا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بندے قبرستانوں میں جنازے رکھ دیتے ہیں، کہتے جس نے پڑھ لیا وہ چلا جائے، ہم نے دفنانا نہیں جب تک بیٹی نہ آ جائے، وہ باپ کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہے، وہ رات کی چلی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچی قبرستان کے دروازے میں پہنچے، اسے نہ چادر کی ہوش ہوتی ہے نہ دوپٹے کی فکر ہوتی ہے، لوگ خود پردہ بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں اسے کوئی ہوش نہیں، آنکھیں ادھر کر لو، غریب کی بیٹی باپ کی میت پہ آ رہی ہے۔ میں نے لوگوں کو قتل کی دشمنیاں بھولتے دیکھا ہے، بندے بچی کے سر پہ پیار دے کے کہتے دشمنی اس سے تھی جو دنیا سے چلا گیا۔ بیٹیاں ہر کسی کی سانجی ہوتی ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو ہمارے گھر چلی آنا، تو نہ رو، مجھے بول کے بتا لوگ اس بچی کو پیار دیتے ہیں یا تماچے مارتے ہیں؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی کربلا کے جنگل میں رو رو کے کہتی رہی بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی میں کھا رہی۔ ایک جملہ پڑھوں گا سوئم کے حوالے سے، جنازہ ہو جائے، کچھ مہمان جنازہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، قریب رشتہ دار رک جاتے ہیں، صبح جب کل کا ختم ہو جاتا ہے نا جی، پھر وہ بھی رشتہ دار اٹھتے ہیں، نہیں جاتی تو بہن نہیں جاتا، عورتیں اس سے آ کے پوچھتی ہیں تیرا کیا پروگرام ہے؟ وہ کہتی کیسے جاؤں، ابھی تو چہلم بھی نہیں ہوا، 40 دن رہوں گی۔ یہ ہمارے ہر گھر کا درد ہے، میں معاشرے کا درد پڑھ رہا ہوں، میں نفسیاتی مسائل پڑھ رہا ہوں۔ آخر خواتین سے کہتی ہے میرے بچوں کو لے جاؤ، ان کی مجبوری ہے اسکول جانا، انہیں تم بھیج دیا کرنا، میں نہیں جا سکتی۔ ریڑھی بھائی لگاتا ہوں نا، بہن پھر بھی بیٹھ جاتی ہے کہ میں ویر کے دروازے سے نہ اٹھوں، لوگ کیا کہیں گے کہ بہن 4 دن بھی نہ بیٹھ سکی۔ ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے بھائی کے مرنے کے بعد بھائی کے گھر پہ رہنا۔ 11 محرم کو رسیوں والے ہاتھوں سے حسین کی لاش پہ آئی، رو کے کہتی میرا ایک نہیں مارا گیا، میری صف بھائیوں کی ماری گئی ہے۔ حسین میرا دل بڑا چاہتا تھا میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی، حسین مجبوری بن گئی ہے، امت رسیاں لے کے آ گئی ہے۔ وہ بہن کو معاف کر دینا، بہن تیری لاش جنگل میں چھوڑ کے جا رہی ہے، لیکن جانے سے پہلے مجھے ایک بار دکھا تو صحیح تو ہے کہاں۔ لاشوں میں ڈھونڈ رہی تھی بھائی کو، مقتل کہتی ٹوٹے ہوئے تیروں، ٹوٹے ہوئے نیزوں اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی علیہ علیہ یا زینب، زینب ادھر اترا، تیرا حسین یہاں ہے، تو نہ رو، میں سادات کے ڈر سے سخت مصحف پڑھ نہیں سکتا، مجھے بول کے بتاؤ بی بی کا اونٹ کسی نے بٹھایا؟
کسی نے پکڑ کے اونٹ بٹھایا، علی کی بیٹی کس سہارے سے اتری، ہاتھ تو بی بی کے بدے ہوئے تھے، پھر کتاب کا جو جملہ وہ نہیں میں پڑھ سکتا، اشارہ دے دیتا ہوں، بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے غازی اترا تھا، بی بی پتھروں کے ڈھیر کے قریب آئی، اب ہاتھ کھلے ہوتے تو ہاتھوں سے پتھر ہٹاتی، ہاتھ تو علی کی بیٹی کے بدے ہوئے تھے، اپنی کوہنیوں سے پتھر ہٹائے، ہٹاتے ہٹاتے بھائی کی لاش پہ نظر پڑی، بہن کو سر نظر نہ آیا، رو کے کہہ دی این این راس الحسین، حسین تیرا سر کہاں ہے؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا این الردا، زینب تیرا برقع کہاں گیا؟ رو کے کہہ دی جب تو گھوڑے کی زین سے اترا تیرا قاتل نیزے کے ساتھ میری چادر لے کے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايهم منقلب ينقلبون اللهم صل على